جی السلام علیکم ویئرس. کل پشاور مردان اور کراچی آج، اور کراچی کا موسم تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اس وقت ہو رہا ہے، بہترین بادلوں کی چادر آسمان پر چھائی ہوئی ہے، ایک خوشگوار ہوا چل رہی ہے، جبکہ پشاور میں گرمی تھی، بڑا ہبس اور وہ والی چیزیں جو ہم یہاں کچھ دن پہلے برداشت کر رہے تھے وہ کچھ پشاور میں تھا. بہرحال آج موضوع کچھ بڑا کامن عام بیماری جو اکثر لوگ جس سے گزر رہے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً عام عوام میں 40 سے 50%، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ، شوگر، بلڈ پریشر اور شوگر میں اب ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گئے. شوگر کا مرض اتنا کامن ہو گیا، پر ایکچولی ہمارے پاس صحیح ڈیٹا موجود نہیں ہے، ورنہ اگر صحیح دیکھا جائے تو ان دونوں کا کمبینیشن ہمارے ہاں 40-50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں بہت زیادہ ہے. اچھا، اب ان دونوں امراض کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ابتدا میں جب یہ نئے نئے آپ کے اندر آ رہے ہیں تو یہ کوئی علامت پیدا نہیں کرتے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہ جسم میں جہاں جہاں خون کی نالیاں موجود ہیں، اور خون کی نالیاں ہر جگہ ہیں، چاہے چھوٹی یا بڑی، یہ ہر جگہ موجود ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ رہ رہا ہے تو آپ کے خون کے نالیوں کے اس نیٹ ورک پر پریشر نارمل سے زیادہ رہے گا. یہ زیادہ پریشر نالیوں پہ آپ کو کوئی علامت نہیں دے گا، آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. وہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے یا گردن میں درد ہو رہا ہے، اس کا کوئی تعلق بلڈ پریشر سے نہیں ہوتا. بلڈ پریشر ایز سچ جب تک وہ تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے یا معتدل بھی ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے تو وہ کوئی علامت دیتا نہیں ہے. السلام علیکم زاہد صدیق صاحب، وعلیکم السلام. سیرش امین، وعلیکم السلام، شکریہ کنیکٹ ہونے کا. تو یہ یاد رکھیے اس کی کوئی علامت نہیں ہوگی، بس یہ سلو 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 آپ کی نالی پر پریشر ڈال کے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. سملرلی اگر شوگر کی طرف آ جائے تو شوگر جیسے ہی خون میں بڑھنا شروع ہوتی ہے، نثار احمد تھینک یو، تو اس کے خون کی جو آسمولیلٹی یا اس کو عام الفاظ میں سمجھیں کثافت، یعنی خون گاڑھا ہو رہا ہے. گاڑھے سے مراد یہ ہو رہا ہے کہ اس کی فلوئڈ پن یعنی اس کا پانی پن وہ کم ہوگا. اس صورت میں بھی وہ نالیوں پر، چاہے وہ چھوٹی نالیاں ہیں یا بڑی نالیاں ہیں، اس پہ یعنی اب آپ اس طرح ہو گئے کہ آپ کو ایک تو جو خون ان نالیوں میں گردش کر رہا ہے وہ اپنے پریشر سے تھوڑا زیادہ ہے، اور دوسری بات کہ اس میں مٹی شامل ہو گئی، کیچڑ شامل ہو گیا، یعنی وہ پیور پانی نہیں رہا، گدلا ہو گیا، اس کی وسکوسٹی، اس کی کثافت بڑھ گئی ہے. اب یہ دونوں چیزیں اگر علیحدہ علیحدہ ہیں یا مل کر ہیں، یہ دونوں نالیوں کو بڑی بری طرح نقصان پہنچا رہی ہیں. اور وہ کیا کر رہی ہیں کہ یہ نالیوں کی اندرونی تہہ کو، بڑی نالیوں میں کیا ہوگا، اندرونی تہہ زخمی ہونی شروع ہو، یعنی نالی کو اللہ نے اتنا زبردست بنایا ہوا ہے، یہ ایک سراؤنڈڈ اسٹرکچر ہے جو ڈائلیٹ ہوتا ہے، کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک اندرونی تہہ ہے جو بڑی ہی اسموتھ سی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس پہ پریشر بڑھا ہوا رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ زخمی ہونا شروع ہوگی. زخمی ہوگی تو اس میں کولیسٹرول کا داخلہ ہو جائے گا، کولیسٹرول اس کے اندر داخل ہو کے، اور یہ دونوں چیزیں مل کے آہستہ آہستہ اس کے اندر تنگی پیدا کرنا شروع کر دیں. اچھا یقین مانیے یہ تنگی بھی بننی شروع ہو جائے، بڑھنی شروع ہو جائے، یہ کوئی علامت نہیں کرے گی جب تک کہ یہ 70-80% سے زیادہ نہ ہو جائے، یا اس بننے والی تنگی پہ ایسا زخم آئے کہ اندر کلاٹ بنا اور نالی ایک دم سے بند ہو. یہ دو وجہ آپ کے اندر علامت پیدا کرنے کا باعث ہوگی. اور علامتیں کیا ہوتی ہیں یہ آس پاس آپ دیکھتے ہوں گے. اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کل تک وہ بالکل ٹھیک تھا، چل پھر رہا تھا، ایکٹیو تھا، لیکن ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ یہ والا عمل جو میں نے ابھی بیان کیا وہ اس کی دل کی نالی میں ہوا. کہ تنگی بننی شروع ہوئی تھی جو ایک دم سے بڑی، اور اس نے 100% کر کے ہارٹ اٹیک کر دیا. سملرلی آپ سنتے ہوں گے ایک دم سے کسی کو فالج ہو گیا تو دیکھا گیا کیا ہوا کہ وہ جو نالی دماغ کو خون سپلائی کر رہی تھی اس میں اندرونی تہوں میں زخم ہوا اور وہ نالی ایک دم سے بند ہو گئی، یہ فالج کا باعث بنتی ہے. تو یہ جو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا یا فالج ہوا یہ ایک دن کی کہانی نہیں تھی، یہ سالہ سال سے وہ جو شوگر، بلڈ پریشر یا اور بھی اس کی وجوہات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شوگر یا بلڈ پریشر نہ بھی ہو
اس میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور وہ کس ذریعے سے؟ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کی فیملی میں یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہے, آپ چلتے پھرتے ایکٹیویٹی نہیں کرتے, آپ نے اپنے آپ کو اوبیس بنا لیا ہے. یہ تمام چیزیں یہ سب کچھ لانے کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن کامن اس میں شوگر اور بلڈ پریشر کا رول ہے, اس لیے اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ شوگر اور بلڈ پریشر دل کی چھوٹی نالی, خون کی چھوٹی نالیاں, جیسے آنکھوں میں اندرونی جو پردہ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی نالیاں موجود ہیں. اب ایسی بات ہے, اس میں جب پریشر زیادہ رہ رہا ہے, اس کی کثافت زیادہ رہ رہی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ نالیوں میں چھوٹے چھوٹے ریٹینل ہیمریجز کہلاتے ہیں, وہ شروع ہو جائیں. اور آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر تو اندھا پن آنے کو ہے بالکل. اور کبھی کبھی لوگ تو ایک دم سے بینائی کھو دیتے ہیں, پتہ چلا کیا ہوا تھا, یہ سالہ سال سے جو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ چل رہا تھا اس نے وہ آنکھ کی نالیوں کو تباہ برباد کر دیا, اور ایک دم سے پتہ چلا کہ وہ تقریباً پورا سرفیس ہی خراب ہو چکا ہے. اسی طرح بالکل گردے کی نالیاں, جو چھوٹی چھوٹی نالیاں چھلنی کی صورت میں موجود ہیں آپ کے گردے میں, اور اس کے ذریعے سے وہ صفائی کر رہی ہوتی ہیں خون کی, اور پھر پیشاب کی صورت میں گردہ ان کو باہر نکال دیتا ہے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں, اور باقی خون گردش کر کے گردے سے واپس سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ جو گردے میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی نالیاں چھلنیوں کی صورت میں گردے یعنی جسم کی صفائی کا کام کر رہی ہیں, جب ان نالیوں کو زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کی کثافت زیادہ ہو جائے گی, تو الٹیمیٹلی ان نالیوں میں لیکیج آنی شروع ہو جائے گی. وہ لیکیج یورین ڈی آر اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کی یورین ڈی آر میں پروٹین آنا شروع ہو گیا, آپ کے یورین ڈی آر میں گلوکوز آنا شروع ہو گیا. حالانکہ ابھی آپ کو کوئی علامت کوئی تکلیف کچھ نہیں ہو رہی, لیکن یہ سب کچھ آنا شروع ہو گیا. یہ سب کچھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی گردوں کی نالیوں نے وہ لیکیج والا سلسلہ شروع کر دیا, یعنی گردوں میں خرابی کا آغاز ہو چکا ہے. اور پھر اگر اسی طرح آپ نے چلنے دیا کہ گردوں میں گڑبڑ یورین ڈی آر کی صورت میں آ رہی ہے کہ گردوں کی نالیاں لیک ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر بھی نہ آپ بی پی کنٹرول کر رہے ہیں نہ بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کر رہے ہیں, آہستہ 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 ان نالیوں کے زخم, ان یعنی گردوں کی وہ جو صفائی کی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ چائے کی چھنی پہ اگر زیادہ پریشر اور گندی پانی کو صاف کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چھنیاں کیا ہوتی ہیں, وہ ٹوٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی ایک لمٹ ہے نا کہ اتنا پریشر وہ چھنی برداشت کر سکتی ہے اور اتنی گندگی وہ برداشت کر سکتی ہے, جس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو الٹیمیٹلی اس نے تو پھر خراب ہونا ہے. اور پھر خرابی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچانک آپ کسی مرض سے کسی اور مسئلے کے ساتھ اسپتال گئے ہیں, آپ کے جب خون کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا گردے کا نمبر پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے, کہ گردے تو کام ہی نہیں کر رہے, خراب قریب ہیں, اور آپ کو پھر مشورہ دیا جاتا ہے ڈائلسس اور وہ فسچولا بنانا ہے, اور یہ ساری آپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہوا, میں تو کل تک بالکل ٹھیک تھا, مجھے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی شوگر اپنے بلڈ پریشر وہ دونوں چیزیں جن کو واضح ثابت شدہ ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچائیں گی, اور وہ پہنچاتی ہیں, اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ کسی میں 10 سال میں, کسی میں 15 سال میں, کسی میں وہ مرض آیا ہی دیر میں, تو وہ زندگی میں ظاہر ہی نہیں ہو سکا, لیکن اس نے اپنا کام شروع کر دیا. اس لیے برائے مہربانی جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات, تو ہر اس شخص تک جس کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مرض ہے اس تک یہ بات پہنچائیں کہ ان دونوں چیزوں کے نمبروں کو قابو کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس قسم کی پیچیدگیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور آج کل کے دور میں علاج یعنی آپ کا وہ ایک شوگر کی گولی یا ایک بلڈ پریشر کی گولی 5-10 سال کھا لینا, وہ اس سے کہیں سستا ہوگا جو اگر آپ کو خدا نخواستہ ایک دم سے اٹیک آ گیا, ایک دم سے فالج آ گیا, ایک دم سے گردے خراب ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو برداشت کرنا پڑا. تو خدا کے لیے اس بات کو دست بدست میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں کہ جب تک یہ مرض آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, اس وقت بڑا سستا نسخہ ہے, ایک گولی روزانہ ہے, 4 سے 6 مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس نے ان گولیوں کو اوپر نیچے کر دینا ہے. تو پلیز خود بھی اس بات پہ توجہ دیں, اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھائیں
کہ ان دونوں چیزوں کو لائٹ نہ لیں، اور آئے دن ہم ان کی یہ پیچیدگیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت آپ کو